اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول، اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشے بطول، تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشے بطول۔ نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں، نماز عشق ادا ہوتی ہیں تلواروں کے سائے میں، نماز عشق ادا ہوتی ہیں تلواروں کے سائے میں، مگر عشاق اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے۔ کیا بات ہے، مگر عشاق اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے، خدا سے ڈرنے والے موت سے ہرگز نہیں ڈرتے۔ سبحان اللہ، حق ہے، بالکل حق ہے۔ خدا سے ڈرنے والے موت سے ہرگز نہیں ڈرتے۔ اے دشت کربلا تجھے انجم کرے سلام، اللہ اللہ، اے دشت کربلا تجھے انجم کرے سلام، سویا ہے تیری گود میں کنبہ حسین، کنبہ حسین کا، کیا بات ہے۔ سویا ہے تیری گود میں کنبہ حسین کا، آج تک اسلام کو ہے فخر تیری ذات پر، آج تک اسلام کو ہے فخر تیری ذات پر، جان دی لیکن نہ کی بیعت یزیدی ہاتھ پر، بہت اچھا۔ جان دی لیکن نہ کی بیعت یزیدی ہاتھ پر۔ شمع نبوت و رسالت کے پروانوں، کچھ عرض و معروض سے پیشتر اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، مخبر صادق پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، سرور قلب و سینہ، صاحب معطر پسینہ، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں، بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والی بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ صلی وسلم۔ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب حضرت سیدنا مولا عباس جام شہادت نوش کر چکے، حضرت سیدنا امام علی اکبر شبیہ پیمبر بارگاہ حسین میں حاضر ہیں۔ ابا حضور جنگ میں جانے کی اجازت مرحمت فرمائیں، میرے آقا تاجدار کربلا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نوجوان بیٹے کے چہرے کو دیکھتے ہیں اور رونے لگے۔ بیٹا میں کیسے اجازت دوں، تم مت جاؤ۔ حضرت سیدنا امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، بابا جان مجھے جنگ میں جانے کی اجازت دیجیے۔ بہت اصرار کیا، حضرت سیدنا امام عرش مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت مرحمت فرماتے ہیں، اجازت دیتے ہیں۔ اپنے بیٹے کے سر پر ٹوپی رکھتے ہیں، تلوار ہاتھ پہ دیتے ہیں، اپنے بیٹے کو جنگ کے لیے تیار کرتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، آپ کا نوجوان بیٹا جب باہر جانے لگتا ہے تو آپ بیٹے کی محبت میں بلک بلک کے روتے ہیں، اور یہ کہ وہ حسین اپنے بیٹے کو پردیش جانے کے لیے نہیں، شہید ہونے کے لیے اپنے بیٹے کو تیار کر رہے ہیں۔ سیدنا امام عرش مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو تیار کرتے ہیں، اپنے بیٹے کو گھوڑے پر بٹھاتے ہیں۔ سیدنا امام علی اکبر شبیہ پیمبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں، ہاتھ میں تلوار لے کر میدان کربلا میں پہنچے، یزیدیوں کے بیچ میں پہنچے۔ میرے امام نے فرمایا آؤ میرے مقابل میں، کسی کو بھیجو میرے مقابل میں۔ کون ہے جو میرے مقابل میں آئے؟ اللہ اکبر، عالم مبارز کی صدا میرے امام نے بلند کی،
حضرت سیدنا امام علی اکبر شبیہ پیمبر نے صدا بلند کی، ایک سے ایک بہادر بچا کے رکھے گئے تھے علی کے شیروں سے لڑنے کے لیے، حسین ابن علی کے شہزادوں سے لڑنے کے لیے طاقتور بہادروں کو بچا کے رکھا گیا تھا، جنہیں اپنی بہادری پر ناز تھا، اپنی بہادری پر گھمنڈ تھا۔ ایسے ایسے بہادر بچا کے رکھے گئے تھے، وہ بہادر سامنے آئے، 18 سال کا علی اکبر ان بہادروں کی بہادری کو مٹی ملاتے ہیں اور انہیں واصل جہنم کرتے ہیں۔ کوئی بھی بہادر آپ کے سامنے آیا ہے، کوئی آپ کے سامنے چلا نہیں ہے، اس پر علی کے لخت جگر نے ایسا ضرب مارا ہے کہ 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا ہے۔ کوئی بھی ٹینگیں مار کر آیا ہے، فاطمہ کے لال نے اسے اس کی ٹینگوں کو باقی نہیں رکھا ہے، واصل جہنم کیا ہے۔ آج جتنے بہادر تھے آپ کے مقابل میں رکھے گئے تھے، ایک پائے کے بعد دیگر آتے ہیں، سب کو واصل جہنم کرتے جا رہے ہیں۔ وہ علی کا شعر ہے، ایک بہادر آتا ہے کہتا ہے علی اکبر تمہیں معلوم نہیں ہے میری بہادری کا چرچا روئے زمین پر ہو رہا ہے۔ میرے علی اکبر نے جواب دیا سن، اگر تیری بہادری کا چرچا روئے زمین پر ہو رہا ہے تو میرے باپ حیدر کرار کی بہادری کا چرچا عرش معلی پہ ہو رہا ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، اولاد امام حسین، اولاد امام حسین، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ سیدنا امام علی اکبر شبیہ پیمبر کے سامنے جو بھی آیا اسے واصل جہنم کیا۔ عمر سعد کہتا ہے تنہا تنہا جاؤ کسی کو چھوڑے گا نہیں، علی کا شعر ہے۔ ایک بارگی حملہ کرتے ہیں، ایک بارگی حملہ ہوا، ان یزیدی پھیڑیوں کے بیچ میں میرا علی اکبر، اللہ اکبر، جب میرا علی اکبر محدوم محصور ہوتا ہے، میرے امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار چلاتے ہیں، لیکن چاروں طرف سے یزیدیوں کا حملہ تھا۔ بالآخر امام عرش مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت سیدنا امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر تیر و تلوار کی بارشیں ہونے لگی۔ میرے امام اپنے گھوڑے سے نیچے آ گئے۔ جب میرے امام اپنے گھوڑے سے نیچے آئے، اپنے باپ کو آواز دیا، اے میرے باپ میری خبر لیجئے، نوجوان بیٹا جس کا نظروں کے سامنے دم توڑتا ہے مجھ سے پوچھو کہ بیٹے کی محبت کیا ہوتی ہے، کس طرح بیٹے سے باپ کو پیار ہوتا ہے، کس طرح باپ اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہے، یہ ہم میں صاحب اولاد ہیں ان سے پوچھو۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے گئے اپنے نوجوان بیٹے کے لاش کو اٹھانے کے لیے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے گئے اپنے نوجوان بیٹے کے لاش کو اٹھانے کے لیے، دیکھا کہ امام علی اکبر کے سینے میں ایک تیر لگا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، امام عرش مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس تیر کو کھینچتے ہیں، پوری طاقت لگاتے ہیں، طاقت لگانے کے بعد وہ تیر نکلتا ہے، اس تیر کے ساتھ ساتھ امام علی اکبر کا کلیجہ بھی باہر آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، میرے امام عرش مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ رب کی بارگاہ میں اپنے سر کو اٹھا دیتے، مولا میرے بیٹے علی اکبر کی قربانی قبول فرما لے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت اسی نوجوان بیٹے کے لاش کو دیکھا، اور جب تیر نکالا اس سے دل نکل آیا۔ امام علی مقام کو بہت بڑا صدمہ ہوا۔ امام عرش مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کے لاش کو لاتے ہیں، خیمے میں رکھتے ہیں۔ حضرت سیدنا شہد بانو حضرت امام علی اصغر کو لے کر حسین کے پاس آتی ہے۔ حسین، امام علی مقام، یہ 6 ماہ کا بچہ پیاس سے تڑپ رہا ہے، یزیدیوں کے سامنے لے جاؤ، ہو سکتا ہے یزیدیوں کو
ترس آ جائے، ان کو رحم آ جائے، اس 6 مہینے بچے کو پانی دے دیں۔ اللہ اکبر۔ میرے امام عرش مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے 6 ماہ علی اصغر کو لے کر میدان کربلا میں یزیدیوں کے سامنے جاتے ہیں۔ اے یزیدیوں، تمہارے نزدیک جو جرم کیا ہے میں نے کیا ہے، جو کیا ہے میں نے کیا ہے، اس شیر خوار بچے نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا ہے، اسے 2 گھونٹ پانی دے دو، خدا کی قسم ایسا اسے 2 گھونٹ پانی دو گے، قیامت کے دن تمہیں نانا مصطفیٰ کوثر سے سیراب کریں گے۔ آقا امام نے پیغام دیا، حسین یزیدیوں کو پیغام دیا، ننھی اصغر کو پانی دے دو، لیکن انہیں پانی دینے کے بجائے حرملہ نے ایسا تیر مارا کہ میرے امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلق پہ لگتا ہے، حلق کو چیرتے ہوئے امام علی مقام کے بازوں میں پیوست ہو جاتا ہے، اور حضرت سیدنا امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ کے لیے دم توڑ دیتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام علی اصغر کا لاشا لے کر کے امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں خیمے میں اور شہربانوں کے گود میں ڈال دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، کس قدر منظر رہا، جس کا نقشہ کھینچتے ہوئے استاد سے سمن فرماتے ہیں کہ شقی کی ہے حکومت، ہائے کیا اندھیر ہے، کہ شقی کی ہے حکومت، ہائے کیا اندھیر ہے۔ دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت، دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت، پورے کرتی ہیں شہیدان محبت کا سگار، پورے کرتی ہیں شہیدان محبت کا سگار۔ خوب رو دولہا بنا ہے ہر جوان اہل بیت، خوب رو دولہا بنا ہے ہر جوان اہل بیت۔ اپنے بیٹے امام علی اصغر کے لاشے کو حضرت شہربانوں کے آگوش میں ڈال دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، سارے لوگ جام شہادت نوش کر چکے ہیں، اب کوئی نہیں ہے۔ امام زین العابدین بچے ہیں جو کہ بیمار ہے، امام زین العابدین اپنے پستل سے اٹھ رہے ہیں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے امام زین العابدین کو سمجھایا، بیٹے تمہیں نہیں جانا ہے، میں جا رہا ہوں۔ کہا نہیں ابا حضور میں جاؤں گا۔ میرے آقا امام نے اپنے بیٹے کے گلے سے گلے کو لگا دیتے ہیں، ارشاد فرمایا بیٹا تمہیں میدان کربلا میں نہیں جانا، تمہیں یزیدیوں کے سامنے نہیں جانا ہے، تمہیں رہنا ہے، تم سے سیدوں کی نسل چلے گی، سادات کی نسل چلے گی۔ اللہ اکبر، کون ہے حسین ابن علی جو میدان کربلا میں بیٹھ کر مستقبل کا نقشہ دیکھ رہا ہے؟ میرا امام جان رہا ہے کہ سیدوں کی نسلیں مجھ سے، میرے بیٹے سیدنا امام زین العابدین سے چلے گی، اور میرے امام یہ بھی جان رہے ہیں میرے شہادت کے بعد کوئی شہید نہیں ہوگا، کسی کو مارا نہیں جائے گا۔ اللہ اکبر، یہ امام عرش مقام کا علم غیب ہے۔ سیدنا امام عرش مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ آباد، زندہ آباد، اللہ اکبر۔ سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود تیار ہوتے ہیں، تاجدار کربلا ہے آپ، شہنشاہ کربلا آپ ہیں، نواز رسول آپ ہیں، سب کو آپ پر راز ہے، سب کے سپہ سالار آپ ہیں۔ اب سالار قافلہ تیار ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، میرے امام عرش مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا صندوق کھولتے ہیں۔ صندوق کھولنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ شریف رکھا ہوا تھا، امامہ شریف سر پہ باندھتے ہیں، ذوالفقار کو ہاتھ میں لیتے ہیں، جب تک کہ زینب آ جاتی ہیں، بھیا یہ کیا کر رہے ہو، کیا کیسی تیاری کر رہے ہو؟ امام پاک نے فرمایا میں بھی جا رہا ہوں میدان کارسار میں، یزیدیوں کے مقابل میں ان سے لڑنے کے لیے میں بھی جا رہا ہوں۔ حضرت زینب رونے لگی، بھیا آپ نہ جائیں، کون ہماری حفاظت کرے گا، کون ہم پر رحم کرے گا، کون ہمیں مدینہ منورہ پہنچائے گا، کون ہماری حفاظت کرے گا؟ اللہ اکبر، شہربانوں کھڑی رو رہی ہیں، زینب کھڑی رو رہی ہیں، تو گھر کی عورتیں جو ہیں وہ سب کے سب رو رہی ہیں، تاجدار کربلا تیار ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر، امام عرش مقام تیار ہو رہے ہیں، وہ حسین تیار ہو رہے ہیں جس کے بارے میں نبی نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، وہ حسین تیار ہو رہے ہیں۔
مصطفیٰ بھی راضی ہوا کرتے ہیں، جس سے حسین ناراض ہو جاتے ہیں مصطفیٰ بھی ناراض ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ حسین تیار ہو رہے ہیں جس حسین کی پرورش فاطمہ کی گود میں ہوئی ہے، وہ حسین تیار ہو رہے ہیں جس حسین کی پرورش مصطفیٰ کی آغوش میں ہو رہی ہے، وہ حسین تیار ہو رہے ہیں جو نبی کا نواسہ ہے، علی کا شہزادہ ہے، فاطمہ کا لخت جگر ہے۔ اللہ اکبر، وہ حسین ابن علی، اللہ اکبر، جو سینے سے لے کر پیر تک مصطفیٰ کے مشابہ ہے۔ اللہ اکبر، وہ حسین تیار ہو رہے ہیں جب اعلیٰ حضرت عظیم البرکت از مجدد دین و ملت غواص بحر معرفت تاجدار اہل سنت سے پوچھا جائے تو بریلی کا امام کہتا ہے بارہائے صحف کن جہائے قدس، بارہائے صحف کن جہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مقام امام حسین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ وہ حسین جن کو دیکھے تو دیکھا کرے مصطفیٰ، جن کے بالوں میں کندھی کرے مصطفیٰ، وہ حسین جن کے خاطر فاطمہ کو چنے مصطفیٰ، مصطفیٰ تیری عظمت کو لاکھوں سلام، وہ حسین جس نے پورا خاندان اللہ کی راہ میں شہید کر دیا ہے، وہ حسین ابن علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ جن کی شان یہ ہے بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی جاتے نہیں، بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی جاتے نہیں۔ قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، وہ حسین ہے۔ اللہ اکبر، وہ حسین ہے۔ میدان کربلا جانے کی تیاری کرتے ہیں، یزیدیوں کے مقابل میں جانے کی تیاری کرتے ہیں۔ امام عرش مقام رضی اللہ تعالیٰ امام شریف باندھتے ہیں، ذوالفقار ہاتھ میں لیتے ہیں، اللہ اکبر، عورتیں سامنے کھڑی ہیں، میرے امام تیار ہوتے ہیں، شہربانوں کے پاس گئے، شہربانوں سے فرمایا میرے امام نے شہربانوں تم بادشاہ کی بیٹی ہو، ہمارے گھر آئی، کبھی کھانا ملا کبھی کم ملا، کبھی پریشانی میں بھی تمہیں گزارا کرنا ہوا، میری جانب سے کوئی کمی ہو گئی ہو۔ میرے امام نے فرمایا شہربانوں میری غلطیوں میری کمیوں کو درگزر کرنا ہے۔ یہ شہربانوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں امام مجھے شہنشاہی پہ ناز نہیں ہے، اے میرے امام آپ کی غلامی پہ ہمیں ناز ہے، اے میرے امام آپ نے اپنے غلامی میں رکھا وہ ہماری زندگی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، شہربانوں کہتی ہیں آقا امام کو دیکھ رہی ہے، زینب بھی آقا امام کے چہرے کی زیارت کر رہی ہے، تمام خواتین آقا امام کے چہرے کی زیارت کر رہی ہے۔ تاجدار کربلا شیر کی مانند اپنے پہلے بیت میں کھڑے ہیں، اللہ اکبر، وہ عورتیں امام پاک کو دیکھ کے رو رہی ہیں۔ علامہ حسن فرماتے ہیں بڑے اچھے انداز میں فاطمہ کے لال کا آخری دیدار ہے، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے۔ حشر کا ہنگامہ برپا ہے میان اہل بیت، حشر کا ہنگامہ برپا ہے میان اہل بیت۔ صبح یسرا ہو سلامی مصطفیٰ والے چلے، صبح یسرا ہو سلامی مصطفیٰ والے چلے، گھر لٹا کے سر کٹانے کربلا والے چلے، گھر لٹا کے سر کٹانے کربلا والے چلے۔ آج تک اسلام کو ہے فخر تیری ذات پر، چاندی لیکن نکی بیعت یزیدی ہاتھ پر۔ اے حسین تیری عظمت کو سلام، تیری نفات کو سلام، تیری کردار کو سلام، تیری جرات کو سلام، تیری حیبت کو سلام۔ وہ میرا امام عرش مقام رضی اللہ تعالیٰ تیار ہوتے ہیں، ہم اللہ اکبر اپنی گھر کے عورتوں سے آخری سلام پیش کر کے میرے امام چلنے لگے۔ جب میرے امام چلنے لگے جس گھوڑے پر میرے امام بیٹھے اس گھوڑے کے پر کو آپ کی بیٹی سکینہ نے پکڑ لیا، سکینہ نے پکڑ لیا۔ ابا کہاں جا رہے ہو؟ وہاں جا رہے ہو جہاں سے علی اکبر واپس نہیں کیا ہے، جہاں سے قاسم واپس نہیں آئے، جہاں سے عباس واپس نہیں کیا ہے۔ اے نمنا ابا، اے بابا جان کہاں جا رہے ہو؟ ہماری حفاظت کون کرے گا؟ ہم کس کو دیکھ کر برداشت کریں؟ ہم
کس کے چہرے کی زیارت کرے؟ حضرت سکینہ کہہ رہی بابا مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ حضرت سکینہ کو میرے سینے سے میرے امام نے لگایا اور زینب سے فرمایا زینب سکینہ کا خیال کرنا، سکینہ کو لے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ میرے امام عرش مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سکینہ کو زینب کے حوالے کرتے ہیں، زینب کے حوالے کر کے لب گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں۔ ذوالجناح گھوڑا ہے، اللہ اکبر، جس نے وہ فائی اس گھوڑے پر ہی میرے امام سوار ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جس وقت میرے امام سوار ہوئے ہوں گے، اللہ اکبر، اللہ نے کہا ہوگا فرشتوں آؤ روئے زمین پر، اے فرشتوں آؤ آسمان اول پر، جس انسان کے بارے میں تم نے کہا تھا فسادیوں کو پیدا کرے گا، دیکھو میرا حسین کیسا ہے، آج کیسا ہے میدان کربلا میں۔ اللہ اکبر۔ میدان کربلا میں جب میرے امام پہنچے ہوں گے، خدا کی قسم مصطفیٰ بھی جلوہ افروز رہے ہوں گے، مصطفیٰ بھی اپنے بیٹے کے امتحان کو سماعت کرنے آئے ہوں گے، مصطفیٰ کے ساتھ ساتھ علی اکبر بھی، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق بھی رہے ہوں گے میدان کربلا میں، حضرت سیدنا فاروق اعظم بھی رہے ہوں گے میدان کربلا میں، عثمان غنی بھی رہے ہوں گے میدان کربلا میں، علی المرتضیٰ بھی میدان کربلا میں ہے، فاطمہ الزہرا بھی میدان کربلا میں ہے۔ اللہ اکبر۔ کیوں نہ ہو؟ تاریخ راہ البحقی امام بحقی نے روایت کیا ہے جس وقت امام حسین کی شہادت ہوئی میرے مصطفیٰ خود میدان کربلا میں تھے۔ اللہ اکبر۔ امام عرش مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو ملاحظہ کرنے کے لیے میرے آقا تاجدار مدینہ بھی آئے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تمام انبیاء کی روحیں آئی ہوئی ہیں، تمام بزرگوں کی روحیں پہنچی ہوئی ہیں، امام حسین کی شہادت کو ملاحظہ کرنے کے لیے امام عرش مقام کربلا میں ہیں، یزیدیوں کے سامنے ہیں۔ یزیدیوں سے کہا یزیدیوں ابھی وقت ہے، میرے اوپر ہاتھ نہ اٹھانا، تلوار نہ اٹھانا، تمہیں موقع دے رہا ہوں، میں نے موقع کے طور پر میں نے تمہیں قاسم کو دے دیا ہے، وہ موقع کے طور پر ہم نے تمہیں اکبر کو دے دیا ہے، ہم نے تمہیں عسکر کو دے دیا ہے، ہم نے عباس کو دے دیا ہے، ہم نے عثمان بن علی کو دے دیا ہے، اپنے خاندان کو دے دیا ہے۔ حسین پہ جلدی نہ کرنا، حسین پہ تلواریں مت چلانا، اس لیے اکبر کا قاتل مومن ہے، عسکر کا قاتل مومن ہے، عباس کا قاتل مومن ہے، اور حسین کا قاتل مومن نہیں، وہ اسلام کا قاتل ہے، وہ اسلام کا قاتل جہنمی ہے، وہ باغی ہے۔ اللہ اکبر۔ جلدی مت کرنا۔ حسین ابن علی نے کہا میرے قتل میں جلدی نہ کرنا، تمہیں موقع دے رہا ہوں، ابھی پاس آ جاؤ، میں نبی کا نواسا ہوں، اے یزیدیوں پاس آ جاؤ، میں فاطمہ کا لخت جگر ہوں، اے یزیدیوں پاس آ جاؤ، میں علی کا شنن نور نظر ہوں، اے یزیدیوں پاس آ جاؤ، مجھ سے مصطفیٰ جار رحمت پیار کیا کرتے تھے، اے یزیدیوں پاس آ جاؤ۔ میرے بارے میں میرے نانا نے فرمایا ہے الحسین منی وانا من الحسین، اے یزیدیوں تلوار چلانے میں جلدی نہ کرنا۔ لیکن تمام کا خطبہ دیا میرے امام نے، وہ یزیدی مانے نہیں، آخرکار جنگ کرنے پر تیار ہو گئے، جنگ کرنے پر تیار ہوئے، علی کا شیر ذوالفقار کو باہر نکالتے ہیں، فرمایا حل میں مبارز بھیجو سامنے، آؤ دیکھو علی کے شیر میں کتنی طاقت ہے۔ اللہ اکبر۔ 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے ولی کا شیر، فاطمہ کا لخت جگر، فرمایا آؤ میرے سامنے۔ اللہ اکبر۔ ایک سے بہادر رکھے گئے تھے، پہلوان کو باقی رکھا گیا تھا حسین کے لیے۔ آتے گئے پہلوان، میرے حسین کی تلوار چلتی رہی، ذوالفقار چلتی رہی، امام کی تلوار چل رہی ہے۔ معلوم ایسا ہو رہا ہے کہ تلوار چلانے والا حسین ہے اور طاقت علی کی شامل حال ہے۔ اللہ اکبر۔ حسین کی تلوار چل رہی ہے، وہ یزیدی گاجر مولی کے طریقے سے واصل جہنم ہو رہے ہیں، کوئی بھی آپ کے سامنے نہیں کھڑا ہوتا ہے۔ ذوالفقار چلتی ہے، میمنہ کا رخ کیا ہے تو میمنہ کو صاف کر دیا ہے، میسرہ کا رخ کیا ہے تو میسرہ کو صاف کر دیا ہے، قلب لشکر پر حملہ کیا ہے، قلب لشکر کو صاف کر دیا ہے۔ یزیدیوں کے نیزے چل رہے ہیں، یزیدیوں کے پھالے چل رہے ہیں۔ 1 زخم میرے امام نے کھایا، 2 زخم کھایا، 3 زخم کھایا، 4 زخم کھایا، 10 زخم کھائے، 20 زخم کھائے، 50 زخم کھائے، 72 زخم میرے امام کھاتے ہیں۔ جب 72 زخم میرے امام کے پورے ہوتے ہیں، میرے امام اپنے گھوڑے سے
گھوڑے ذوالجناح سے وہ گھوڑے سے نیچے آتے ہیں. جب میرے امام جمعہ کا دن ہے, میرے امام اپنے گھوڑے سے نیچے آئے, میرے امام گھوڑے سے نیچے آئے. نیچے آنے کے بعد اپنے سر کو زمین پر رکھ دیا. زمین پر رکھ کر کے میرے امام نے پیغام دیا, اے زمین کربلا, اے دنیا کی زمین, اے زمین کربلا, اے کربلا کی زمین, گواہ ہو جانا قیامت کے دن کہ حسین کی نماز قضا نہیں ہے. یہی بول کے عزیزان ملت اسلامیہ حضرت سرکار سیدنا امام عرش مقام رضی اللہ تعالیٰ اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ دیتے ہیں. زمین پر رکھے اور اپنے رزبان شانی کو رکھ کر کے اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں. شمر آتا ہے, آپ کے سر کو تن سے جدا کرتا ہے. اللہ اکبر. کوئی یہ کہہ سکتا ہے, کوئی سوال کر سکتا ہے, جمال احمد قادری تو نے بیان کیا ہے امام حسین میدان کربلا میں آخری سجدہ ادا کیے ہیں. ایسا سجدہ کے لیے پاک ہونا ضروری ہے, سجدے کے لیے وضو کا ہونا ضروری ہے, سجدے کے لیے تیمم کا ہونا ضروری ہے. اگر پانی نہیں ہے تو تیمم کا ہونا ضروری ہے. اور وضو خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, وضو ہو چاہے تیمم ہو وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے, تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے. ایسے بیان کر رہے ہیں حسین نے سجدہ کیا ہے خون سے. آپ کے پورے جسم پر خون تھا. جب خون سے خون اور شریعت کا مسئلہ ہے, خون اپنی جگہ سے نکلے اور بہ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. جب تک اپنی جگہ پر ہے, غیر سیلانیت ہے اس کے اندر, اس میں تجاوز کی صورت نہیں ہے, جب تک کہ اس کا وضو نہیں ٹوٹے. جیسے خون نکلا اور نکل کر کے بہ گیا ویسے وضو ہو چاہے تیمم ہو وہ ٹوٹ جائے گا. حسین ابن علی کے جسم سے تو بہت خون بہ رہا تھا, بہت خون چل رہا تھا. حسین کا تیمم کہاں باقی تھا. وہ جمال احمد قادری جواب دیتا ہے, اے لوگوں, سجدہ عبادت کے لیے وضو کی ضرورت ہے, تیمم کی ضرورت ہے, اور سجدہ محبت کے لیے خون میں نہانے کی ضرورت ہے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, حوصلے امام حسین, فاطمہ کا بیٹا, علی کا دلارا. عزیزان ملت اسلامیہ سیدنا امام عرش مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں آخری سجدہ ادا کر کے پوری دنیا کو پیغام دے دیا, پورے امت مسلمہ کو یہ پیغام دیا, اے نانا کے چاہنے والو, نانا کے امتیوں, سجدہ نہ چھوڑنا, سجدہ نہ چھوڑنا. سجدہ تم کرو گے حسین کی روح ٹھنڈی ہوگی, حسین کی روح خوش ہوگی, تم دنیا میں سجدہ کرو گے, قیامت کے دن حسین تمہاری رہنمائی فرمائیں گے, حسین تمہیں اپنے غلامی میں شامل کریں گے. اے چندرا مئو کے مسلمانوں, اے میری ماں بہنوں, حسین کا یہی پیغام ہے, سجدہ کسی حال میں نہیں چھوٹنا چاہیے. اللہ کے گھر کو آباد کرو, جب اللہ کے گھر کو آباد کرو گے انشاءاللہ حسین بھی راضی ہوں گے اور حسینی بھی راضی ہوں گے. آقا حسین کا یہی پیغام ہے, اس پیغام پر ہم اور آپ اپنی زندگی گزاریں. میرے امام کی شہادت اسلام کو زندگی دے رہی ہے, میرے امام کی شہادت اسلام کو جلا دے رہی ہے, اسلام کو پروان دے رہی ہے. اسی لیے شاعر نے بڑے اچھے انداز میں کہا ہے, احتمال آنے کا ہے پھر سے یزیدیت کا دور, احتمال آنے کا ہے پھر سے یزیدیت کا دور, پھر جہان نو کو ہے تیری ضرورت ہے حسین, پھر جہان نو کو ہے تیری ضرورت ہے حسین. عبداللہ ابن عباس نے روایت کیا ہے کہ میں سو رہا تھا, وہ 10ویں محرم تھی, میں سو رہا تھا اور رسول اللہ خواب میں تشریف لائے تو میں نے دیکھا آپ کے بال بکھرے ہوئے ہیں اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں, ہاتھ میں ایک شیشی ہے جس میں خون بھرا ہوا ہے. میں نے پوچھا یا رسول اللہ کہاں سے آ رہے ہیں, آپ کس حال میں ہیں؟ میرے آقا رونے لگے, فرماتے ہیں ابھی میں میدان کربلا سے آ رہا ہوں, آج میرا بیٹا حسین شہید کر دیا گیا ہے, یہ خون میرے بیٹے حسین کا ہے اور اس کے جانثاروں کا ہے. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں اے چندرا مئو کے مسلمانوں, میرے رسول نے شیشے میں خون جمع کیوں کیا تھا, جمع کرنے کی وجہ کیا ہے؟ تو میں جواب دیتا ہوں, میرا یہ عقیدہ کہتا ہے, میرا یقین کہتا ہے
میرا یقین کامل یہ کہتا ہے کہ میرے امام میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خون کو اس لیے جمع کیا، قیامت کے دن جب میرے گنہگار امت کی بخشش کا کوئی ذریعہ نہ ہوگا، کوئی سامان نہ ہوگا، تو اپنے بیٹے حسین کے خون کو رب کے حضور پیش کر کے اپنی گنہگار امت کی شفاعت کرا دوں گا، اپنی گنہگار امت کی بخشش کرا لوں گا، اپنی گنہگار امت کی نجات کرا لوں گا۔ اس لیے میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے حسین کے خون کو جمع کیا۔ یہی میرے امام کی جیت ہے۔ دیکھیے میدان میں جب دو پارٹیاں لڑتی ہیں تو جو ہار جاتے ہیں وہ میدان چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، جی ہارتے ہیں وہ میدان چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں، اور جو جیتے ہیں میدان میں اٹل رہتے ہیں، کھڑے رہتے ہیں۔ کون جیتا ہے کربلا کے ریگستان میں؟ بولو، آج وہاں پر حسینی جھنڈا لہرا رہا ہے یا یزیدی جھنڈا لہرا رہا ہے؟ نہیں، وہاں میرے امام کا جھنڈا لہرا رہا ہے، وہ قیامت تک لہرائے گا۔ یہ پیغام دے رہا ہے کہ حسین کل بھی جیتے تھے، آج بھی جیتے ہیں، قیامت تک جیتے رہیں گے۔ میرے امام کی جیت ہے، یزیدیت کی ہار ہے۔ میرے امام کامیاب ہے، یزید ناکام ہے۔ یہی میرے حسین کا پیغام ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ امام عالی مقام علی جدی علیہ السلام کے نقش قدم پر ان کی شہادت عظمیٰ کے توسل سے اللہ اس محفل میں جتنے ہمارے بھائی میری ماں بہنیں آقا امام کی شہادت کو سننے کے لیے آئے، تبرک کے طور پر آقا کی شہادت بہت پہلے ہو گئی، ہم لوگ کیوں بیان کرتے ہیں؟ اس لیے بیان کرتے ہیں کہ اپنے آقا امام کی شہادت میں زبان پر بیان کر لیں، ہو سکتا ہے اللہ قبول فرما لے تو بخشش کا ذریعہ ہو جائے گا، نجات کا ذریعہ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ اس محفل پاک کو قبول فرمائے، سرکار امام علی مقام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام بھائیوں سے اپنی ماں بہنوں سے التماس کر رہا ہوں کہ آپ نمازوں کی پابندی کریں، نمازوں کی پابندی کریں۔ کسی کو معلوم نہیں کب حضرت اسرائیل تشریف لے آئیں، کوئی نہیں جانتا ہے نا، حضرت ملک الموت کب تشریف لے آئیں، کب ہمارا آخری وقت ہو جائے، کوئی نہیں جانتا۔ اس سے پہلے آپ نمازوں کی تیاری کریں، اللہ کے گھر میں آیا کریں، نمازیں پڑھا کریں۔ جب نمازیں پڑھیں گے تو انشاءاللہ تمہارے دل کو سرور ملے گا اور نماز رسول تم سے خوش رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ